تو آج میں آپ کو ایک لیڈی کے بارے میں جو کہ ریئل ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ان کی قربانی اور اس قربانی کا انعام کیا ملا، ذرا آپ غور سے سنیے۔ ابو سفیان جو فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے، پتہ ہے نا آپ کو؟ ابو سفیان یہ عرب کا ایک امیر انسان ہے، جیسے حضرت جو ہے عثمان، ویسے امیر جو ابو سفیان ہے یہ بھی مال و دولت میں بہت مشہور، عرب کا ایک کروڑ پتی، ارب پتی انسان، بہت بڑا بزنس، ہزاروں کی تعداد میں اونٹوں پہ سامان لے جانا اور لانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، بہت سارے نوجوان اسلام میں داخل ہو رہے تھے، مرد عورت۔ ابو سفیان کی بیٹی، نام سنا آپ نے، ام حبیبہ۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنے، کافی متاثر ہوئے۔ یہ آپس میں رشتہ داری تھے عرب پورے، اس لیے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے بہت زیادہ۔ بہت متاثر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، مسلمان ہو گئے ام حبیبہ۔ جیسے ہی وہ مسلمان ہوئی، ابو سفیان بھڑک پڑا، کیونکہ وہ اسلام کا سخت مخالف دشمن تھا، بہت اگینسٹ تھا اسلام کے، بلکہ وہ تو پیسہ لگاتا تھا، جو بھی اسلام کے خلاف ایکٹیویٹی کرے گا تو اس کو انعامات دیتا تھا۔ بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو ام حبیبہ یہ مسلمان ہوئی، دکھنے میں خوبصورت، مال و دولت خوب ہے، اور ایک اتنے بڑے تاجر بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سب لوگوں کو شوق لگا، تو ابو سفیان بدنامی نہیں ہونا تو اس کو گھر میں قید کر لیا، اس کو مارتا پیٹتا۔ اس کا نکاح بھی ہو چکا تھا حالانکہ، تو اس کا جو شوہر تھا وہ بھی ایمان لے کر آ گیا، دونوں ایمان میں داخل ہو گئے۔ ابو سفیان بڑا پریشان ہوا وہ، لیکن اس نے کہا کہ میں ایمان لا چکی ہوں، کسی بھی قیمت پر میں اس اسلام سے پھر نہیں سکتی۔ جب بہت زیادہ ظلم اور زیادتی بڑھ گئی تو پہلی جو ہجرت ہوئی تھی، جو بڑی ہجرت ہے مکہ سے مدینہ، اس کو سیکنڈ ہجرہ بولتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی تھی؟ مکہ سے حبشہ، ایبیسینیا جس کو آج بولتے ہیں۔ نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا، نجاشی عیسائی تھا، کرسچن تھا، یہ بھی مسلمان ہوا بعد میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن لوگوں پر زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے رسول پر اٹیک نہیں کیا یہ لوگوں نے، کیونکہ آپ جو ہے بڑے قریش کے قبیلے سے تھے، بنو ہاشم سے تھے، تو 10 بار لوگ سوچتے تھے آپ کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ پھر آپ کو سپورٹ تھا ابو طالب وغیرہ ان کا، تو کافی لوگ ڈرتے بھی تھے۔ لیکن جو غریب ہے مسلمان، ان پر تکلیفیں آتی تھی، وہ لوگ بولے اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حبشہ چلے جاؤ۔ آپ نے حکم دیا حبشہ جاؤ، وہاں کا جو راجہ ہے، بادشاہ ہے، کنگ، وہ کرسچن ہے، نجاشی اس کا نام ہے، اور وہ نرم دل ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب ابھی اسلامی حکومت کوئی قائم نہیں ہوئی تھی، مجبور تھے سب، تو کچھ لوگوں کو لے کر حضرت جعفر، اللہ کے رسول کے جو بھائی ہے، کزن، حضرت جعفر کو امیر بنایا گیا۔ انہوں نے جتنے لوگ اس کے شکار تھے پریشانی کے، سب کو ساتھ لے کر حبشہ لے کر چلے گئے۔ ام حبیبہ بھی ساتھ چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ، تاکہ ابو سفیان کے ظلم سے بچ جائیں گی، باپ پریشان کر رہا تھا۔ یہ حبشہ گئے، حبشہ میں گئے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے ویلکم کیا، آپ رہ سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے ایک صحابی، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، بعد میں آیا تو یاد، بہت اچھے، یہ جو ہے ایک ایمبیسیڈر تھے عرب کی طرف سے، الگ الگ ملکوں میں جاتے تھے، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی۔ تو عمرو بن عاص یہ گئے تاکہ مسلمانوں کو وہاں سے کسی بھی طرح سے بہلا پھسلا کر بادشاہ کو یہ لوگ لے کر آ جائے اور پھر ان پر ظلم کرے۔ لیکن وہاں پر حضرت جعفر نے نجاشی سے بہت زبردست کلام کیا، بات کی، قرآن کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ تو نجاشی بڑا خوش ہوا، کہا کہ قرآن جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولتا ہے بہترین بولتا ہے۔ خوش ہو گیا، کہا کہ ان کو میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، یہ میرے پاس آرام سے رہ سکتے ہیں۔ ام حبیبہ گھر بار سب کچھ، مال و دولت، آرام چھوڑ کر چھوٹے سے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ اب ایک اور مصیبت ان کے اوپر آ گئی، ان کا جو شوہر تھا وہ شراب کا عادی ہو گیا۔ شراب اس زمانے میں عام تھی، اور شراب کی لالچ میں وہ عیسائی بن گیا وہاں پر رہتے رہتے، اور ام حبیبہ کو بھی دعوت دی تم بھی عیسائی بن جاؤ تو تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ اس نے کہا بالکل نہیں، میں جہنم سے نکل کر آئی ہوں، دوبارہ جہنم میں نہیں جا سکتی۔ تو شوہر نے کہا یا تو میرے ساتھ رہو
عیسائی مذہب قبول کرو یا اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ. کہا باپ کے پاس واپس جاؤں گی تو پھر سے کفر پہ لے کر آ جائے گا. کہا کہ میں اکیلی رہنا پسند کروں گی لیکن ایمان سے نہیں ہٹوں گی. دیکھیے ایک عورت نئے ملک میں جہاں کوئی سپورٹ نہیں، ہسبینڈ بھی ساتھ چھوڑ دیا لیکن اپنی بیٹی حبیبہ کے ساتھ رہتی ہے، اس لیے ان کا نام ہے ام حبیبہ. ان کی بیٹی تھی حبیبہ. اس عورت کی ہمت دیکھیے آپ، تنہا رہنا پسند کیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا دین کے معاملے میں. کہ ایمان تو نہیں چھوڑ سکتی میں کسی بھی حالت میں. کئی سال گزر گئے، مسلمان ویسے ہی رہے. پھر ادھر جب ظلم اور زیادتی بڑھی تو مسلمانوں نے مدینہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور یہ حبشہ میں تھی. سارے مسلمان شفٹ ہو گئے کہاں؟ مکہ سے مدینہ. اور یہ حبشہ میں ہی چند مسلمان تھے، بہت گنتی چنتی کے مسلمان، بہت زیادہ نہیں تھے یہ. اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس عورت کی قربانی اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے ذریعے سے ام حبیبہ کا حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود کا نکاح کا پیغام ام حبیبہ کو بھیجا کہ اگر آپ چاہے تو، اگر آپ قبول کرتے ہو تو میں آپ سے نکاح کر سکتا ہوں. ام حبیبہ بڑی خوش ہوئی. اتنے سالوں کی قربانی، ایک عورت، نہ باپ کا سہارا نہ شوہر، کچھ نہیں، خود کمانا ہے، خود کھانا ہے اور خود رہنا ہے، اور وہ بھی ایمان پر باقی رہنا ہے ایک عیسائی ملک کے اندر. کتنا بڑا امتحان تھا. ہم اور آپ کیا کریں گے ایسی حالت میں؟ وہ ایک عورت ہے. آج کل تو مرد اتنا مضبوط نہیں ہوتے ہیں. انعام کتنا بڑا ملا. آج وہ ہمارے امہات المومنین میں کاؤنٹ ہوتی ہے، ہماری ماؤں میں سے. نجاشی اسلام سے کافی متاثر تھا. ان کی قربانیاں دیکھ کر، مسلمانوں کی ام حبیبہ کی قربانی دیکھ کر اس کے دل میں ایمان آ چکا تھا. نجاشی کو جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے جو ان کی رعایا میں ام حبیبہ رہتی ہے اس کے لیے، نجاشی نے کہا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے مہر کی رقم میں دوں گا، اور یہ ایسی آپ کی زوجہ ہے جس کا مہر سب سے زیادہ تھا. مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے، 60 کیا کچھ ہزار کیا کچھ گولڈ کوائنز مہر تھا، وہ بھی آپ نے بعد میں اللہ کی راہ میں لگا دیے. تو نجاشی نے اپنی طرف سے مہر دیا کہ اللہ کے رسول کا مہر ادا میں کروں گا، اور وہ دل میں ایمان لا چکا تھا. لیکن پبلک اس کی بہت اگینسٹ میں تھی، اس لیے اس نے ظاہر نہیں کیا. اس لیے نجاشی کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے بتایا گیا مدینہ میں. اللہ کے رسول نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی نجاشی کی. تو وہ ایمان تو لایا تھا لیکن اپنی قوم کو نہیں بتایا. اس نے، قوم مخالف ہو جاتی تھی اس کے. اس لیے ام حبیبہ کو اتنا بڑا انعام ملا. پھر وہ وہاں سے نجاشی نے ان کو بحفاظت مدینہ پہنچایا، اور وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملی. آپ دیکھیے ایک عورت ایمان کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا، ایک بڑے تاجر کی بیٹی ہے، اور رشتوں کی لائن لگ سکتی تھی، خوبصورت بھی ہے، اور شوہر نے بھی چھوڑ دیا، اور کئی برس اکیلے تنہا دوسرے ملک میں اپنی بیٹی کے ساتھ وہ رہی. بس کچھ مسلمان تھے آس پاس میں سپورٹ کے لیے، اور باقی تو اس کو ہی سب کچھ کرنا تھا. تو یہ ہے ام حبیبہ کی سٹوری، جو خواتین کے لیے، جو آج کل گمراہیوں میں جو جا رہی ہیں نا عورتیں، لڑکیاں، ان کے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ نو کمپرومائز دین کے لیے، کوئی سمجھوتا نہیں، شرک نہیں کیا، گناہ کی طرف نہیں پلٹے. اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ دنیا کے اندر نبی کی بیویوں میں ان کو شامل کر لیا، اور آخرت میں تو بہت بڑا اجر ہے. صحابی ہے، صحابیہ ہے، رضی اللہ عنہ ان کے نام کے آگے آتا ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے لیے جنت ہے. تو ایسے کئی واقعات ہیں جو آپ کو بہت جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اور سمجھیں گے تو پڑھنا چاہیے جیسے وقت ملے. اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے، جزاک اللہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی.